السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 9 سے لے کر کے آیت نمبر 12 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے تعلق سے باتیں پچھلے 2 دروس سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 9 کی تفسیر پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے کہ چند نوجوان سالہ سال تک غار میں سوئے رہے، پڑے رہے، اور پھر سالہ سالوں کے بعد جب وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے اور حالات کو دیکھا تو پھر سے دوبارہ آ کر کے غار میں ہی سو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو موت دے دی۔ یہ جو نوجوانوں کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، اگرچہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قدرت کا کارخانہ ہے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے، اور کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی جو نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں اصحاب الکہف سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سلطنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اختیار ہے، اس کے سامنے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی کام کے لیے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً اصحاب الکہف کا واقعہ پیش فرمایا یہاں پر، اور اس کے بعد آگے تفصیل سے واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور کہنے لگے کہ ہمارے رب اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ سامعین کرام، تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر اور روایتوں کے اندر، اور اسی طرح سے قرآن کریم کی آیت کے مطابق یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو چند نوجوان جنہوں نے غار میں پناہ لیا تھا، جو گم ہو گئے، یہ چند نوجوان، ان کی جو گنتی تھی 7 لوگ تھے۔ یہ لوگ آپ قرآن کریم میں آگے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قول بیان فرمایا ہے، اور اس میں سب سے آخری جو قول ہے وہ 7، یعنی وہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ سامعین کرام، وہ لوگ 7 تھے، اور یہ جو 7 نوجوان تھے اصل میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور اس زمانے میں ان کے سماج و معاشرے میں ہر سو شرک و کفر اور گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس زمانے کا جو رومی بادشاہ تھا دقیانوس، جس کا زمانہ حکومت 249 عیسوی سے لے کر کے 251 عیسوی تک ہے، یہ جو زمانہ ہے اس کی حکومت کا، اس زمانے میں وہ عیسائیوں پر بڑا ظلم و ستم کرتا تھا، اور عیسائیوں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں وہ بدنام تھا۔ سامعین کرام، عیسائی اس زمانے میں، ابھی کے دور کے نہیں، اس زمانے میں ایک دم بالکل ابتدائی دور ہے، دیکھ لیجئے 249 سے لے کر کے 251 تک کا جو زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے عیسائیوں کا کہ ابھی ان کے اندر شرکیہ عقائد ابھی نہیں ان کے اندر پیدا ہوئے تھے، خاص طور سے جو 3 خداؤں کا جو عقیدہ ہے جس کو تثلیث کہتے ہیں، یہ عقیدہ تو بالکل نہیں تھا۔ یہ عقیدہ 4 صدی عیسوی میں جا کر کے عیسائیوں نے خود اپنے سے گھڑ لیا تھا۔ اس زمانے میں جو عیسائی ہوا کرتے تھے وہ توحید پرست ہوا کرتے تھے، اور یہ جو چند نوجوان تھے اپنے سماج و معاشرے کے اندر، انہوں نے دیکھا کہ سماج و معاشرے میں جو لوگ توحید پرست ہیں ان کی زندگی کو اجیرن کیا جا رہا ہے، عرصہ حیات کو ان کے اوپر تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ تو ظلم و ستم سے بچنے کے لیے جو چند نوجوان تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور اس کے بعد اپنے علاقے کے اطراف میں پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان ایک غار کو دیکھا، جو بالکل کشادہ غار تھا، جس کو کہف کہا جاتا ہے۔ اس غار کو دیکھنے کے بعد
سبوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم لوگ بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اسی غار میں آ کر کے پناہ لیتے ہیں، یہیں پر رہیں گے، اور سبوں نے اس پر اتفاق کر لیا۔ سبوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ غار میں ہی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول رہیں گے، اور ہر روز ہم میں سے ایک بھیس بدل کر کے شہر میں آئے گا، کھانے پینے کی چیزوں کو خرید لے گا، اور خرید کر کے یہ بھی دیکھے گا کہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا چرچا چل رہی ہے، حالات کس رخ پر ہے۔ یہ اتفاق کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے آ کر کے غار میں پناہ لے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، اذ اول فتیۃ الی الکہف، اس وقت کو یاد کیجئے جب چند نوجوان سمجھ رہے ہیں نا، بالکل اس ٹائپ کے بچے سب جو ہے نا، یہ لڑکے سب یہ بالکل نوجوان توحید پرست، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول رہنے کے لیے کہاں پناہ لے لیے؟ غار میں پناہ لیے، اور دعا بھی کیا۔ کیا دعا کیا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب اپنی جانب سے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما اور اس معاملے میں ہماری بھرپور رہنمائی کر۔ سامعین کرام، یہاں پر نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سندیشہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ آج کل کے موسٹلی جو نوجوان ہیں وہ ایسے ہی دنیا کی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بس ان کے سامنے دنیا اور دنیا کی رنگینی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی چند نوجوان تھے لیکن توحید پرست تھے، ان کو جب ان کی زندگی میں توحید پرستی کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرنے میں لوگوں نے روڑے اٹکانا شروع کیا اور اڑچن ڈالنا شروع کیا، تو ان لوگوں نے اس دنیا کو ہی چھوڑ دیا۔ آج کل کے نوجوان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے صحیح غلط جائز ناجائز سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہے، بس کیسے بھی کر کے دنیا حاصل ہو جائے، کیسے بھی کر کے دنیا کی جو ہے عیاشیاں حاصل ہو جائے، اور دنیا کی فضول کاموں میں وہ زیادہ وقت گزار رہے ہیں آج کے ڈیٹ میں۔ لیکن وہ لوگ جو چند نوجوان تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اپنے سماج و معاشرے کو چھوڑ کر جا کر کے غار میں پناہ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیا کہ اللہ اپنی جانب سے ہمیں رحمت نازل فرما اور ہماری بہترین رہنمائی کر، اور اس معاملے میں ہماری ثابت قدمی کو اللہ تو برقرار رکھ۔ یہ دعا کرتے ہوئے سارے کے سارے غار میں داخل ہوئے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہماری توحید پرستی قائم رہے اور اپنے وقت کے بادشاہ کے ظلم و ستم سے ہم لوگ بچ جائیں۔ یہ مقصد کے ساتھ یہ لوگ داخل ہو گئے غار کے اندر۔ اللہ نے آگے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کان پر نیند کا پردہ ڈال کر کے کئی سالوں کے لیے سلا دیا۔ یعنی وہ لوگ یہ سوچ کر کے داخل ہوئے تھے، ان کی نیت یہ تھی کہ ہم اس لیے داخل ہوں گے کہ داخل ہو کر کے وہاں جا کر کے اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ ایک آدمی ہر دن بھیس بدل کر کے جائے گا، کھانے پینے کا سامان لائے گا، اور یہ بھی دیکھے گا کہ حالات کیسے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں کیا چرچا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ جب یہ لوگ غار میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سال ہر سال کے لیے سلا دیا تاکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ لوگ بادشاہ کے ظلم و ستم کے پنجے سے آزاد ہو جائیں اور توحید پرستی ان کی برقرار رہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، بہت ہی مختصر بھی بتایا اللہ نے، آگے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس پورے واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے اس سورۃ الکہف کے اندر۔ اللہ نے آگے مزید فرمایا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کرے ہر دو فریق کہ انہیں کتنی مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلائے رکھا، کب تک ان لوگوں نے قیام کیا یہاں پر اور سوئے رہے، اس کا ٹھیک ٹھیک حساب دو میں سے کون اچھا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان لوگوں کو سلا دیا اور بعد میں اٹھایا اللہ نے سالہ سال کے بعد۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یہاں پر کہ یا تو چونکہ یہ لوگ سوئے اور ایسا سوئے کہ سالہ سال تک سوئے رہے، اب جب اٹھے تو کتنے دن تک سوئے کسی کو معلوم نہیں، اس دور کے لوگوں کو بھی معلوم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومنوں کافر کو بھی معلوم نہیں، اہل کتاب کو بھی معلوم نہیں، اور خود جو سونے والے اصحاب کہف ان کو بھی معلوم نہیں۔ لہذا سو کر کے جب یہ اٹھے تو سب سے پہلے ان لوگوں نے یہی پوچھا ایک دوسرے سے کہ ہم لوگ کتنے عرصے تک سوئے رہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ صبح سے لے کے شام تک، کچھ لوگوں نے کہا کہ دوپہر سے لے کے شام تک، یعنی سب نے الگ الگ باتیں بتلائی، اور یہی اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ چونکہ دھوپ کے اگنے اور ڈوبنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا جو ہے سورس نہیں تھا،
لہذا صحیح وقت کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ لوگ کتنے سالوں تک سوئے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال ہا سال تک ان کو سلائے رکھا۔ اب یہاں سے آگے تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بیان کیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو نیکوکار اس روئے زمین سے گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم کو ہمیں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا